رب سے ہو جائے پھر وہ چھوٹی نہیں رہتی، وہ بڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ واصف علی واسف نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، اس نے کہا مسجد کیا کوئی بھی شے چھوٹی نہیں ہے، کوئی شے چھوٹی تب نظر آتی ہے اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے۔ جب کسی کو دور سے دیکھو یا پھر غرور سے دیکھو تو وہ چھوٹا نظر آئے گا، ورنہ کوئی بھی شے کارخانہ قدرت میں چھوٹی نہیں ہے، ہر شے باعظمت ہے۔ تو بالخصوص جس چیز کی نسبت جو ہے وہ اللہ جل شانہ اس کے رسول کریم سے ہو جائے وہ چیز چھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کہو گنجائش اس میں تھوڑی ہے نماز میں۔ حضور نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، ان سے پوچھا کہ چچا آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ تو انہوں نے جواب عرض کی حضور سال میں نے زیادہ گزارے ہیں، بڑے آپ ہی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، کہا سال میں نے زیادہ گزارے ہیں لیکن بڑے آپ ہی ہیں۔ تو جب نسبت اچھی جگہ ہو تو پھر اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ حرکت دینی چاہیے۔ تو علماء نے اس جزیے کو بیان کیا ہے کہ یہ نہ کہو چھوٹی مسجد یا بڑی مسجد، بلکہ کہو فلاں مسجد میں نمازیوں کی گنجائش تھوڑی ہے، چھوٹی اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر یعنی اتنی تھوڑی جگہ پر مسجد بنائی، اللہ اس کا بھی جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ تو جس جگہ سجدہ کرنا ہے، جس جگہ پیشانی رکھنی ہے، اللہ اکبر، وہ جگہ بھی اتنی برکتوں کی حامل ہے۔ بلکہ فرمایا کہ خیر الاماکن، بہترین جگہیں روئے زمین پہ ہیں تو وہ مسجدیں ہیں، اور بدترین جگہیں اگر روئے زمین پہ ہیں تو وہ اسواق یعنی بازار ہیں۔ حکم ہے مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے آؤ، بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ۔ گو ہمارا انداز اس سے مختلف ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ مسجد میں جلدی جاؤ، دیر سے واپس پلٹو۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے نماز فجر مسجد میں پڑھی اور پھر وہ ذکر و اذکار میں لگا رہا، بیٹھا رہا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، اور پھر اس نے 2 رکعت پڑھے جس کو صلاۃ الاشراق کہتے ہیں، تو فرمایا اس کو مقبول حج اور عمرے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ برکتیں ہیں اللہ کے پاک گھر کی جہاں نماز ادا ہونی ہے۔ باقی رہی بات نماز کی، اس کی کیا فضیلت ہے، تو آئیے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل کل یوم 5 ما تقول ذلك یبکی من درنہ قالوا لا یبکی من درنہ شیئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا۔ فرمایا صحابہ ایک بات تو بتاؤ، اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے کوئی نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے، مجھے بتاؤ کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی حضور اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، جو شخص 5 گانا نماز پڑھتا ہے اس کے بدن پر گناہوں کا کوئی میل باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتا ہے جس شخص نے 5 گانا نماز کا مزاج بنا لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی حضرت امام بخاری نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا ای العمل احب الی اللہ، حضور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل کون سا ہے، یعنی کون سا وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا۔ اولاد بنی آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں، اچھے نیک صالح اعمال، ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے۔ ثم ایو، صحابہ نے عرض کی حضور پھر اس کے بعد؟ قال ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہے۔ آج کل من جملہ قباحتوں میں یہ قباحت بہت زیادہ پائی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے والدین کی تعظیم نہیں کرتے، ان کی تذلیل کرتے ہیں۔
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور میرا بیٹا اپنی چیزوں کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا. تو حضور علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو بلایا, پوچھا. اس نے عرض کی حضور اس کو پتہ نہیں ہے تو یہ میری چیزیں خراب کر دیتا ہے. امام طبرانی نے موجب میں یہ روایت بیان کی. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور فرمایا ایک وقت وہ تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا تھا, اس نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ میری چیزیں خراب کرتا ہے اور میں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا. پھر حضور نے وہ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا, انت و مالک لابیک, فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. یعنی باپ جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے تو اس کو روک نہیں سکتا ہے. تو والدین کی نافرمانی اللہ کی رحمتوں سے انسان کو محروم کر دیتی ہے, اور والدین کی فرما برداری اللہ کی رحمتوں کا حقدار بناتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت میں جانے سے انہیں کوئی شے بھی رکاوٹ نہیں ہوگی. ایک وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہ کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل ہوتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو راضی کر رکھا. اور تیسری وہ خاتون جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا. اور چوتھا وہ شخص جس کے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن عیال کثیر ہے, اولاد زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جانے دیا. تو فرمایا کل قیامت کے دن کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکے. تو والدین کی فرما برداری کرنا یہ نماز کے بعد اہم فریضہ ہے. والدین مبتلا ہیں تکلیف میں اور بندہ کہتا ہے کہ میں جہاد پہ جاؤں, حضور نے اس کی حوصلہ شکنی فرمائی اور وہ بخاری شریف کی روایت ہے. ایک شخص نے اذن جہاد طلب کیا تو فرمایا احی والدا کا, کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قالا نعم, عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں. قالا ففیہما فجاہد, کہا جا ان کی خدمت کر, یہی تیرا جہاد ہے. والدین فالج زدہ اور بیٹا تبلیغی چلا کاٹنے گیا ہو, اسلام تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. ماں باپ کو ضرورت ہو اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھا ہو, اسلام تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. ہمارے سامنے حضرت اویس کرنی کی مثال موجود ہے. حضور قمیض کے بٹن کھول کھول کے لمبے سانس لیا کرتے تھے اور فرماتے مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی ہے. کسی نے کہا حضور وہ کون ہے جو آپ کو ملنے بھی نہیں آیا؟ لوگ کہاں کہاں سے آگے, یمن تو دور بھی نہیں ہے, تو وہ ملنے بھی نہیں آیا آپ کو. تو فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے. بلکہ فرمایا کوئی اویس کو ملے اور میرا سلام دے اور اس کو کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے. حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ دونوں گئے, حضور کا سلام پیش کیا. حضرت اویس کرنی نے جب سنا تو آنکھوں میں آنسو ڈال آئے اور بار بار کہتے تھے بتاؤ حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا, کیسے کہا تھا اویس کو سلام دینا. جب محبتوں کے امٹتے ہوئے یہ جذبے دیکھے, کہا اتنا پیار حضور سے تو ملنے کیوں نہیں آیا؟ جب یہ بات کہی تو حضرت اویس نے رخ کو بدلا, کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں ہم تو شام سویرے رہتے ہی خدمت میں تھے. کہا پھر بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب یہ حیرت زدہ ہو گئے. کہا مجھ سے پوچھ لو جس نے نہیں دیکھا. کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے, قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو ماں باپ کی خدمت میں رہا وہ حضور کی صحبت سے بھی محروم نہیں رہا, حضور کے قرب کی دولت سے بھی وہ مالا مال رہا ہے. حضرت باعزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا امی تیرے حق ادا کروں یا کہ اللہ کے حق ادا کروں؟ اپنے حق معاف کر دے, میں اللہ کو منا لیتا ہوں. ماں نے کہا جاؤ بیٹا. 12 سال جنگلوں میں گھومتے رہے. ایک دن بستان کے قریب سے گزر رہے تھے, دل میں خیال آیا جاتے جاتے ماں کو سلام کر جاؤں. دروازے کو دستک دینے لگا, رات کا موقع تھا. خیال آیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ نہیں دیا, دکھ بھی کیوں دوں؟ ماں سوئی ہوگی, میرے لیے اٹھے گی. دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے. سردیوں کی لمبی رات تھی, ساری رات بیت گئی. جب سحری کا وقت ہوا, اندر سے جو نالی آتی تھی وہاں سے پانی آیا. سمجھ گئے میری ماں سحری کے لیے
اور تہجد کے لیے بیدار ہوئی اور یہ اس کے وضو کا پانی ہے. دروازے کو دستک دی, اندر سے آواز آئی, بیٹا بایزید ٹھہرو میں آتی ہوں. مائیں تو بیٹوں کے دستک کے انداز سے جانتی ہوتی ہیں یہ کون سا بیٹا دستک دے رہا ہے. یہ ماں کا پیار ہے. ماں نے دروازہ کھولا. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ پھٹے ہوئے کپڑے, پیوند لگے ہوئے اور بکھری ہوئی حالت. ماں نے جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسو مڈائے. 12 سال کے بعد بیٹے کو دیکھا تھا. ماں نے جب دیکھا تو ہاتھ اٹھا لیے, کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا, تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا. یہ جملے تھے ماں کی زبان پر. حضرت بایزید کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے مجھے جو کچھ نہیں ملا تھا ان جملوں سے مل گیا. میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں, تو ماں کی دعاؤں میں ہے. تو اگر والدین ناراض ہیں تو عبادت نہیں ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے والدین کو تنگ کیا اور اس کے والدین ناراض تھے, قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی, لیکن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جس کے والدین اس پہ راضی نہیں ہیں. تو فرمایا پہلی چیز کیا, اللہ کو جو محبوب ترین عمل ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے. دوسرا محبوب عمل بر الوالدین, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. صحابہ نے عرض کی ثم ایو حضور پھر کون سا عمل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ, کہا اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا. تو سب سے اولیت نماز کو, پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کو, اور پھر تیسرے نمبر پہ حضور نے جہاد کا ذکر فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے, اور روایت بیان کرتے ہیں حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں ایک دن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ کسی سفر میں تھا. خزاں کا موسم تھا اور درختوں کی شاخوں کے اوپر جو پتے تھے وہ زرد ہو گئے ہوئے تھے. ایک درخت آیا جس کی ایک شاخ لٹک رہی تھی اور جس کے اوپر زرد پتوں کا گہنا تھا. حضرت سلمان فارسی نے اس شاخ کو پکڑا اور جھٹکا دیا, جتنے پتے تھے گر گئے. اس منظر کو دیکھ کر کے میں محظوظ ہو رہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی میری طرف توجہ پذیر ہوئے اور کہنے لگے ابو عثمان تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے کہا کہ حضرت آپ بتا دیجئے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ تھا, سفر کا موقع تھا اور موسم یہی تھا. درخت کی ایک شاخ لٹک رہی تھی جس کے اوپر زرد پتے تھے. حضور آگے بڑھے اور شاخ کو پکڑ کے حضور نے جھٹکا دیا تو جتنے بھی اس کے اوپر پتے تھے سارے گر گئے اور شاخ اسی طرح خالی ہو گئی. تو میں بھی اس منظر کو دیکھ کے معزوز ہوتا رہا. حضور نے میری طرف توجہ کی اور فرمایا سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے عرض کی بندہ نواز آپ ارشاد کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور نے فرمایا جس طرح میں نے اس شاخ کو جنبش دی اور اس کے اوپر کوئی پتا باقی نہیں رہا, جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس طرح سارے گناہ اس کے بدن سے جھڑ جاتے ہیں. تو یہ نماز کی برکات ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ, جنت کی چابی نماز ہے, یعنی چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا. تو اگر جنت میں جانے کی آرزو ہے تو پھر نماز کی ادائیگی کا مزاج بنانا ہوگا. نماز کی ادائیگی کا